بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سورۃ البقرہ شریف آیت نمبر 41، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کی جائے گی انشاءاللہ العزیز، سنیں گے تو ایمان تازہ ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، یہ خطاب تو بنی اسرائیل والوں سے ہے، لیکن سبق جو ہے وہ تمام امت مصطفی کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے وآمنوا بما انزلت، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا ہے، مصدقا لما معکم، جو اس کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ یہود و نصارہ کو یہ اللہ نے کلام فرمایا، ان سے مخاطب ہے، ان سے خطاب ہے۔ یہود و نصارہ ان کے لیے یہ پیغام ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تم قرآن مجید فرقان حمید پر بھی ایمان لے آؤ، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جو تمہارے پاس پہلے موجود ہے، یعنی کہ تورات اور انجیل شریف، اس کی بھی یہ تصدیق کرتا ہے۔ قرآن مجید اس کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ وہ حق کتابیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں پر نازل فرمائی، ان کی بھی تصدیق کرتا ہے، اس پر تم ایمان لاؤ۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے اس کے تم منکر نہ بنو، کہ تم منکر نہ بن جاؤ سب سے پہلے اس کے۔ قرآن کو تم جھٹلاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ اس کے تم پہلے منکر نہ بنو، پہلے کافر نہ بنو۔ ایک بات ذہن نشین رہے، ایک کافر کا معنی ہوتا ہے منکر، ایک کافر کا معنی ہوتا ہے کافر۔ تو یہاں کافر کا معنی منکر کے ہے۔ ہم توحید ہستی ہیں، واحد خدا ہمارا۔ علامہ اقبال نے ایک شعر پڑھا تھا، وہ کہتے ہیں ہم توحید ہستی ہیں، واحد خدا ہمارا، ہم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا۔ جب یہ علامہ صاحب نے شعر پڑھا تو علماء نے فتوے لگا دی کہ تو نے خدا کو کافر کہہ دیا۔ اس وقت شاعر مشرق انہوں نے پھر اس کی تشریح فرمائی، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو رب کو ایک مانتے ہیں، ہمارا خدا بھی ایک ہے، ہم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا، ہم بھی کافروں کے انکار کرنے والے ہیں، ہمارا خدا بھی کافروں کا انکار کرنے والا ہے۔ یہاں کافر بمانا منکر کے ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم پہلے منکر نہ بن جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیاتوں کو تھوڑے دام میں نہ بیچو۔ کیا مطلب ہے؟ وہ یہودی جو تھے وہ اپنی کتاب کے اندر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام جو سرکار کی نشانیاں تھیں
سرکار کے جو کمالات تھے وہ تمام کے تمام وہ تورات شریف کے اندر بھی موجود تھے، ہاں جی، اور انجیل شریف کے اندر بھی موجود تھے۔ تمام کتب سماویہ جو ہیں، جو منزل من اللہ ہیں، ان تمام کتابوں کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر موجود تھا۔ یہ یہودی پڑھتے تھے، ان کے جو بڑے عالم تھے یہودیوں کے، انہوں نے کیا کیا، وہ آیاتیں چھپانا شروع کر دی۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اللہ فرماتا ہے میری آیاتوں کو تھوڑے داموں میں نہ بدلو۔ کیا مطلب؟ وہ خبیث ایسے تھے کہ جس آیت میں نبی پاک علیہ، جس جگہ پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تذکرہ ہوتا، سرکار کی نشانیاں ہوتی، سرکار کے تذکرے ہوتے، ذکر ہوتا، تو وہ ان آیاتوں کو چھپا لیتے تھے، بلکہ بدل دیتے تھے۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ اگر یہ لوگ انہوں نے اس نبی کی نشانیاں پڑھ لی تو پھر ہمارا چولہا پانی بند ہو جائے گا، یہ تو پھر اسی کا ہی کلمہ پڑھ لیں گے۔ ان کا ایک بہت بڑا عالم دین تھا عبداللہ بن سلام، جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم دین تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن سلام۔ اس کو انہوں نے تیار کیا کہ آپ ایسا کریں کہ اس نبی کے ساتھ آپ مناظرہ کریں۔ تو عبداللہ بن سلام کی انہوں نے تیاری کروائی۔ عبداللہ بن سلام تیار ہو گیا، کتابوں کی گٹھڑیاں سروں پہ اٹھا کر اس کے حواری، اس کے ماننے والے وہ چل پڑے، اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکھٹ پہ آئے تو عبداللہ بن سلام نے جو ہی والضحیٰ کا چہرہ دیکھا، اس نے تمام کی تمام کتب جو تھیں وہ اس نے رکھ دی، اور سرکار کے قدمین شریفین پر اس نے اپنا سر رکھا اور محمد عربی کو اس نے کلمہ پڑھا۔ تو وہ کہنے لگا تو لکھائے ہر سوال و ہر جواب، کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کا چہرہ ہی ہر سوال کا جواب ہے، میرے تمام جو علم وہ ختم ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس وقت ان کا جو بڑا عالم تھا وہ عبداللہ بن سلام تھا، اس نے بھی حضور کا کلمہ پڑھ لیا۔ پھر ان کے کچھ اور گروہ آئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے بحث کرنے لگے، تو سرکار نے فرمایا اگر تو تمہارا عالم دین عبداللہ بن سلام یہ کہہ دے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم پھر آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ تو اللہ کے پاک حبیب نے عبداللہ بن سلام کو چادر میں چھپایا ہوا تھا، اپنی کالی کملی میں اس کو چھپایا ہوا تھا۔ عبداللہ بن سلام بیٹھا تھا تو وہ بحث کرنے لگے، بڑی بحث کی۔ سرکار نے فرمایا اگر تمہارا عالم دین یہ کہہ دے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر تم کلمہ پڑھ لو گے؟ انہوں نے کہا ہاں پھر ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ اللہ کے پاک حبیب نے چادر اٹھائی، نیچے سے عبداللہ بن سلام نکلا۔ عبداللہ بن سلام کہنے لگا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، تم ان کا کلمہ پڑھ لو۔ اس وقت وہ کمینے بولے کہ توبہ نعوذ باللہ من ذالک، اس پر بھی آپ کا جادو چل چکا ہے، یہ تو ہمارا عالم دین تھا، اس پہ بھی جادو کر دیا آپ نے۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس کی طرف نگاہیں اٹھاتے تھے وہ حضور کا عاشق ہو جاتا تھا، دیوانہ ہو جاتا تھا اور حضور کا کلمہ پڑھ لیتا تھا۔ تو انہوں نے، ان کے عالموں نے کیا کیا، وہ آیاتیں چھپا دیں جس کے اندر حضور کے تذکرے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر تھا۔ تو اللہ ان سے فرما رہا ہے وہ پہلے تو تم یہ کہتے تھے کہ جب وہ نبی آ گیا جس کا ہم تذکرہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا ہم کلمہ پڑھیں گے، اس پہ ہم ایمان لائیں گے، جو کتاب آئے گی اس پہ بھی ایمان لائیں گے۔ تو اب تم کو کیا ہو چکا ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم پہلے منکر ہو گئے ہو۔ اللہ نے فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، تم مجھ سے ڈرو۔ تم کس سے ڈرو؟ مجھ سے ڈرو۔ ان اپنے مولویوں سے نہ ڈرو جنہوں نے تھوڑے پیسے لے کر مسئلے ہی تبدیل کر دیے۔ یہ خطاب ان کو ہے، لیکن آج کے بھی جو علماء ہیں ان کو بھی یہ خطاب ہے
جو پیسے لے کر مسئلہ فتویٰ تبدیل کر دیتے ہیں، توبہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ کیا کرتے ہیں؟ سوال کو چینج کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، سوال جب تبدیل ہو جائے تو ظاہری بات ہے جواب تبدیل ہو جاتا ہے۔ وہ پہلے سوال چینج کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا جواب پھر اس کے مطابق دیتے ہیں۔ آج ہمارے لوگ بھی کیا کرتے ہیں؟ اپنی بیوی کو، درس میرا مکمل ہو چکا ہے، اپنی بیوی کو 3 مرتبہ طلاق دینے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ بھاگتے ہیں غیر مذہبوں کے جو ہے نا بد مذہبوں کے مدارس میں، وہاں سے جا کر فتویٰ لیتے ہیں، تو پھر آ کر کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے جو ہے نا یہ فتویٰ انہوں نے دے دیے۔ حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کے اندر یہی حکم ہے، جو آدمی 3 مرتبہ بول دے اس کی عورت اس پہ حلال نہیں ہوتی۔ تو وہ جو بنی اسرائیل کے جو علماء تھے وہ بھی یہی کام کرتے تھے، پیسے لے لیتے تھے اور انہوں نے مسئلے تبدیل کر دینے۔ تو یہ ان کو بھی خطاب ہے، وہ تو چلے گئے، لیکن آج کس کو خطاب ہے؟ ہم کو خطاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میں نے قرآن نازل کیا ہے اس پہ ایمان لے آؤ، اس پہ ایمان لے آؤ۔ الحمدللہ ہمارا تو ایمان ہے، ہم نے تو رسول اللہ کو، وہ صحابہ تو وہ تھے جنہوں نے حضور کو دیکھا تھا تو کلمہ پڑھا تھا، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے تو پھر بھی حضور کا کلمہ پڑھا۔ سرکار نے فرمایا صحابہ کو آپ کو 1 مرتبہ مبارک ہو، آپ نے مجھے دیکھا ہے اور میرا کلمہ پڑھا ہے، اور میرے امتی ان کو 7 مرتبہ مبارک ہو جنہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہے اور میرا کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ رب العالمین میرے کلمات